السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کی وسوسہ اندازی کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا و کذا حتی یقول من خلق ربک فاذا بلغ ذلک فلیستعذ باللہ ولینتہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کس نے اس کو اور اس کو پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کس نے تیرے رب کو پیدا کیا۔ جب شیطان یہاں تک پہنچ جائے یعنی یہاں تک وسوسہ اندازی کرے تو ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ و حفاظت مانگے اور اس خیال سے رک جائے جب شیطان اللہ تعالیٰ کے بارے میں وسوسے ڈالے تو کہے آمنت باللہ و رسولہ۔ یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، دل میں برے خیالات پیدا کرتا ہے، انسان کو راہ راستے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ انسان بیٹھا اکیلا سوچتا بھی اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا۔ پھر ہر انسان کا جواب تو یہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے، آخر میں کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اس تک چلا جاتا ہے۔ جب شیطان اس تک چلا جائے تو پھر اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ و حفاظت میں آئے اور کہے آمنت باللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اللہ رب العزت احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ جو رسولوں نے فرمایا میرا اس پر ایمان ہے۔ اللہ یکتا ہے، ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پھر اس نے کسی کو نہیں جانا، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ ایمان والا یہ پڑھتا ہے تو یہ شیطان ہے، یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ انسان اکیلا بیٹھا ہو تو اس وقت یہ وسوسے ڈالتا ہے، انسان کے ایمان کو تباہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ خالق و مالک ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے اور شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے ہم سب کو امن میں رکھے۔ وہ انسان خوش قسمت ہے کہ جسے شیطان وسوسہ ڈالے تو اس کا کوئی داؤ نہ چلے، جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو وہ بچ ہی جاتا ہے۔ تو یہ اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو فقط اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے لطف و کرم اور اس کی مہربانی سے خدائے ذوالجلال ہم سب کو اپنی مہربانیوں میں جگہ دے اور اللہ تعالیٰ شیطان کی وسوسہ اندوزیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جی چلے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا یزال الناس یتساءلون حتی یقال ھذا خلق اللہ الخلق فمن خلق اللہ فمن وجد من ذلک شیئا فلیقل آمنت باللہ ورسولہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ ایک دوسرے سے سوالات کرتے رہیں گے حتیٰ کہ کہا جائے گا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ پس جو آدمی ایسی کوئی چیز پائے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے آمنت باللہ ورسولہ۔ یہ شیطان یہ جنات میں بھی ہوتا ہے، شیطان انسانوں میں بھی ہوتا ہے۔ وہ ہم آخری صورت میں پڑھتے ہیں من الجنۃ والناس۔ یہ شیطان جنات میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے۔ انسانی شیطان جو ہے
یہ بھی آ کے وسوسے ڈالتا ہے، کبھی یار یہ ایسا ہے ایسا ہے، ایک دوسرے سے دوست آ کے باتیں کرتے، شیطان دوست کے روپ میں آ جاتا ہے، انسان کے روپ میں آتا ہے، اور آ کر پھر طرح طرح کے سوالات کر کے اس کے ذہن کو خراب کرتا ہے، اور خراب کرتے کہتے یار اس کو کس نے پیدا کیا ہوگا، اللہ کو بھی تو کس نے پیدا کیا ہوگا۔ تو ایسی بات پہ آ جائے تو اس وقت ایمان والے کہتے آمنت باللہ ورسلہ۔ شیطان صرف اللہ کے بارے میں وسوسہ اندوزی نہیں کرتا، جہاں اس کا داؤ چلے، اللہ کے بارے میں، اس کے رسولوں کے بارے میں، پھر شیطان جو ہے یہ صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں، یہ ہر چیز کے بارے میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ تو ایمان والا ہر چیز کے بارے میں یہ کہتا ہے میرا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان ہے، جو اللہ نے فرمایا اس پر ایمان ہے، اور جو رسولوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا میرا اس پر بھی ایمان ہے۔ تو میں اللہ اور اس کے رسولوں کی بات کو مانتا ہوں، اس شیطان اور شیطانی چکر میں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے وسوسوں سے محفوظ رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی محبت عطا فرمائے، ایسی محبت عطا فرمائے جو ہمیں ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبت ہو، ہماری اولاد سے زیادہ محبت ہو، ہماری اپنی جان سے زیادہ محبت ہو۔ ہاں جس کو یہ محبت نصیب ہو جاتی ہے ایمان کی دولت سے وہ سرفراز رہتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت عطا فرمائے۔ یہ سوالات، یہ اعتراضات، یہ ساری چیزیں وہیں آتی ہیں جہاں محبت میں کمی ہوتی ہے۔ ہاں جس کو کسی سے محبت ہو جائے، اس کے بارے میں کوئی سوال کرے تو اسے ایک لگا دے گا، کہے گا مجھ سے سوال کرتے ہو، اس نظر سے تو دیکھو۔ وہ ایک سادہ سی مثال ہے، وہ لیلا اور مجنو کی مثال دیتے ہیں۔ کسی نے مجنو سے کہا ارے تو لیلا سے محبت کرتا، اس کا تو رنگ ہی کالا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ذرا مجنو کی نظر سے تو دیکھو، تجھے کیا پتا ہے رنگ کیسا ہے۔ تو ایمان والا تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی ساری کائنات سے زیادہ حسن والے۔ اور ہمارے علامہ ہمارے بزرگ ہیں علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگ، انہوں نے ارشاد فرمایا بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کو ساری مخلوق کے باطن سے افضل نہ سمجھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن کو ساری مخلوق سے زیادہ حسن والا نہ سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو، آپ کے جسد اطہر کو جب تک ساری کائنات سے زیادہ خوبصورت نہ سمجھے گا اس کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن والا تو میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ دیکھتی کیسے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسے حسن والا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے۔ جو عیب کسی مخلوق میں ہو سکتا ہے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے۔ اور آگے کیا ہے جی؟ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ آپ کو بنانے کے لیے آپ سے ہی پوچھتا رہا ہے بتاؤ میرے محبوب میں تمہیں کیسا بنا دوں۔ تو یہ حسن، یہ جمال، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں تذکرہ چلا زنان مصر کی عورتوں کا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں زخمی کر لی، ہاتھ زخمی کر لی، فقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا، زخمی کر دیا، فقلنا
حاشا للہ ما ھذا بشرا، یعنی اللہ کی قسم یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے۔ تو وہ کہتی کاش وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی، اللہ کے پیارے نبی کو دیکھ لیتی، وہ اپنے ہاتھوں کی بجائے چھریاں اپنے جگر پہ چلا لیتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حسن، یہ ایمان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ ایمان ہے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ایمان ملا ہے، صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ کیسا کیسا ایمان ہے، کس رنگ میں وہ ایمان پہ جاتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت آتا ہے، آپ کی اہلیہ رونے لگتی، کہتی واہ حربا، ہائے افسوس آپ جا رہے ہیں۔ فرمایا افسوس ہوگا تجھے، واہ تربا، واہ خوشی کا مقام ہے، غدن نلقا محمدن و احبا، کل ایسا وقت آئے گا مجھے سرکار کی بھی زیارت نصیب ہو جائے گی، سرکار کے یاروں کی بھی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ ایمان ہے کہ ہمارا ایمان ہے جب ہم دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کی رحمت، اس کی مہربانی ہے۔ تو شیطان وسوسے تو ڈالتا ہے نا، اس کا کام ہی ہے، اس کو اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں، آپ شیطان کو نزدیک نہ آنے دیں، اس نے تو رکنا نہیں ہے، لیکن آپ اپنا ایمان محفوظ رکھیں، اور جس کا ایمان محفوظ ہے دونوں جہاں کی نعمتیں اس کی جھولی میں ہیں۔ چلیے، جب لوگ اللہ کے بارے میں وسوسہ ڈالیں تو اہل ایمان کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر بائیں جانب تھوکیے 3 مرتبہ اور کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوشک الناس یتساءلون حتی یقول قائلہم ھذا اللہ کا خلق الخلق فمن خلق اللہ، فإذا قالوا ذلك فقولوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ثم لیتفل عن یسارہ ثلاثا ولیستعذ من الشیطان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب لوگ ایک دوسرے سے سوالات کریں گے، حتیٰ کہ کہنے والا کہے گا یہ اللہ ہے جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا فرمایا؟ پس جب لوگ ایسا کہیں تو اہل ایمان کہہ دیجئے اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکیے اور اللہ کی پناہ و حفاظت مانگیے شیطان کے شر و فساد سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، لوگ آئیں قریب وقت آنے والا، لوگ سوالات کریں گے، حتیٰ کہ کہنے والا کہے گا یہ اللہ ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یعنی ایمان خراب کرنے کے لوگ کوشش کریں گے۔ تو اس وقت کیا کہنا ہے؟ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ انسان ہو یا جن ہو، وسوسہ ہو یا ظاہری طور پر انسان کر رہا، تو اونچی آواز سے کہیے اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اس کے سامنے ہی ذرا 3 مرتبہ سے تھوک دیجئے نا، اس کی تو ویسے ہی جو وہ اپنے آپ کو ذہن میں لایا تھا سارا ختم ہو جائے گا، اپنا وسوسہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اسے بھی جو عزت ملنی ہے مل جائے گی، کہ انسان اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دے اور پھر کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتنا جب کسی کے سامنے ہی ایسے کہہ دیں گا، پھر وسوسہ ڈالنے کی وہ کوشش نہیں کرے گا۔ ہمارے اللہ کے بارے میں کوئی وسوسہ ڈالے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی وسوسہ ڈالے، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ ایمان والا اللہ کی رحمت سے ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، رب کے کرم سے، رب کی مہربانی سے۔ تو رب کی مہربانی کا حصار اتنا زیادہ ہے کہ ایمان والا اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں رہتا ہے، شیطان اور شیطان کی وسوسہ اندوزیاں اسے کوئی
تکلیف نہیں دیتی ہیں، وہ بچا رہتا ہے، رب تعالیٰ کی رحمت اور اس کے لطف و کرم سے بچا رہتا ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے سوال کیجئے، اللہ رب العزت سے عرض کیجئے، اے خالق و مالک ہمارے ایمان کو محفوظ فرما اور ہر لمحہ ہر گھڑی ہمارا ایمان حفاظت میں رکھ لے۔ جب انسان کا ایمان محفوظ ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر رب تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو